بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے مبارک زندگی، پاکیزہ اور طیب زندگی میں سے چند چیزیں اپنی تربیت کے لیے، تذکیر کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو 3 سال کی زندگی ہے اور مسلمانوں کا ہجرت کرنا، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف سفر ہجرت جو ہے، اس سے جو پہلے کی زندگی ہے اور ہجرت کی تیاری کی جو زندگی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ہر قبیلے کے پاس تشریف لے گئے ہیں، سب کے سرداروں سے ملے ہیں اور سب کو یہ درخواست کی ہے کہ میرا ساتھ دو، میری مدد کرو اللہ کے اس دین کے پیغام کو پھیلانے میں، اور اگر تم میرا ساتھ دو گے، میری مدد کرو گے، میری پشت پناہی کرو گے، میری سرپرستی کرو گے، تو اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر غلبہ دے گا۔ یہ روم اور ایران، ان کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، تم ہی اس دنیا پر بادشاہ بن جاؤ گے۔ لیکن کسی قبیلے نے حضور علیہ السلام کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے، تائید کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہے اور کچھ نے تو صاف انکار کیا ہے۔ اسی دوران حج کا موسم آتا ہے، حضور علیہ السلام مینا کے اندر موجود ہیں، مدینہ سے ایک وفد آیا ہوا ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے مینا کے حاجیوں کے اس میدان میں، عقبہ کی وادی میں، ان چند انصار کے، چند مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام رات کے اس اندھیرے میں انہیں تعارف کرواتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں۔ مدینہ سے آئے ہوئے یہ 7 لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ آپ کو نبی صادق مان لیتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم انشاءاللہ واپس جائیں گے اور آپ کا یہ پیغام مدینہ کی گلی کوچوں میں، مدینہ کے قبائل اور برادریوں کے اندر، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، سب تک ہم آپ کا یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اور وہ حج سے واپس جاتے ہیں اور مدینہ کے اندر جا کر دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کام ہر اس بندے کے ذمے ہے جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے، اور یہ صرف یہ کوئی خاص مولویوں کا بھی کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ کام ہے، ہر امتی کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر جب ایمان رکھتا ہے تو آپ کی شریعت کی تعلیم دوسروں تک پہنچائے، آپ کا پیغام وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تو کوئی دیر نہیں کی ہے، رات کو کلمہ پڑھا ہے، حج مکمل کیا ہے، اور حج کو مکمل کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور گھروں میں جا کر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بیت گئی ہیں، اب ہماری داڑھیوں میں بال سفید آ گئے ہیں،
ہم نے تو کسی کو ابھی تک یہ نہیں دعوت دی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی اس دعوت سے محروم ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پھر حج کے موقع پر حضور علیہ السلام اسی عقبہ کی وادی میں رات کی تاریکی میں پھر مدینہ کے چند حاجیوں سے ملتے ہیں جن کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 لوگوں کے سامنے، ان 12 میں سے بھی 7 وہ تھے جو پچھلے سال آئے تھے اور 5 نئے لوگ آئے تھے۔ ان 5 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ 5 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور وہ درخواست کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی معلم، کوئی ایسا آدمی ہمارے ساتھ روانہ کرے جو مدینہ کے انسانوں کو آپ کا دین پڑھائے، آپ کے دین کی تعلیم دے، اس رسالت کی اور وحی کی تعلیم دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول معلم جنہیں مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں وہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو عرب کا ایک شہزادہ ہے، اور مصعب بن عمیر جن کے خوشحال ہونے کے بارے میں اور مالدار ہونے کے بارے میں روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال فرماتے تھے کہ جب مدینہ کی کسی گلی سے مصعب بن عمیر گزر جاتے تو بعد میں بھی لوگوں کو جب گلی سے گزرتے تو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن جب ایمان لائے ہیں تو اپنا سارا مال بھی، اپنی ساری صلاحیتیں بھی اسی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر سب سے پہلا معلم جس نے جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے وہ مصعب بن عمیر ہے۔ وہ وہاں تشریف لے گئے ہیں ان مدینہ کے شہریوں کے ساتھ، اور وہاں جا کر انہوں نے گھر گھر میں، گلی گلی میں، ہر محلے کے اندر، ہر قبیلے کے سردار تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اگلا حج آنے سے پہلے مدینہ کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مدینہ کے سوائے 3 سے 4 گھرانے ایسے تھے جن کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا، باقی سارے گھرانے مسلمان ہو گئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے، سارے سردار مسلمان ہو گئے۔ اور تیسرے سال انہی میں سے 73 لوگوں نے پھر حج کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اور رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر یہ 73 جن کے اندر 2 خواتین کا بھی ذکر آتا ہے، ایک ام عمارہ ہیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ آئی تھی، اور ایک دوسری خاتون کا نام آتا ہے۔ یہ 73 افراد سے حضور علیہ السلام نے ملاقات فرمائی اور ان کو دین کی دعوت دی، پورا دین کا پیغام پہنچایا، اللہ کا قرآن سنایا، اور ان 73 افراد سے حضور علیہ السلام نے پھر بیعت لی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اپنے معروف انداز میں یہ سمجھتے ہیں بیعت عقبہ۔ یہ تیسرے سال میں جو سب سے بڑی بیعت ہوئی ہے حضور علیہ السلام نے ان مدینہ کے لوگوں سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، اور اس بیعت کے اندر جو سب سے بڑی اہم بات شامل تھی، ایک تو یہ تھا کہ شرک نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، کوئی آدمی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گا، اس طرح کی اور بہت ساری حضور علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ اور بیعت کا آخری نقطہ یہ تھا کہ تم اس بات پر بھی میرے ساتھ بیعت کرو کہ جس طرح تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، تم اگر میں مدینہ آ جاؤں تو تم میری اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حفاظت کرو گے۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی یہ بات سنی، انہوں نے حضور علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی اولادوں سے بھی بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے باپ دادا سے جنگ
اور قتال تو ہمیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے، ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جو آپ کے لیے خطرہ بنے گا، آپ بے فکر ہو کر مدینہ تشریف لائیں۔ اسی دوران ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یہ تو ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو غالب کر دے، اللہ آپ کو اقتدار دے دے، آپ کا جھنڈا، آپ کا دین اس دنیا پر غالب آ جائے، کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ مکہ واپس تشریف لے جائیں۔ تو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو الہیثم، اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، قیامت تک اب میں تمہارے ساتھ ہوں، مدینہ کے اندر ہی میں جیوں گا اور مدینہ کے اندر ہی میری موت آئے گی، میں تمہیں کسی حال میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ تشریف لائیں۔ یہ لوگ یہاں سے حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے مدینہ واپس پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر ہر قبیلے نے اپنے گھر میں پڑے بتوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ ہر بت، ہر گھر، ہر سردار اپنے گھر سے بتوں کو توڑ رہا تھا۔ اور جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے، قریش کو بھی اطلاع مل گئی ہے کہ اس طرح سازش ہو رہی ہے، اور وہ ان لوگوں سے جا کر ملتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، سارے سرداروں سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کر کے جب یہ انصار کے لوگ، مدینہ کے لوگ واپس جا رہے تھے، تو راستے میں قریش نے بھی ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کی دعوت اور آپ کا دین کسی طریقے سے بھی دنیا کے اندر پھیلے، وہ ہر صورت اس کو روکنا چاہتے تھے۔ راستے کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو ایک قبیلے کے سردار تھے، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، اور کفار کے لوگوں نے، ابو جہل نے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھا ہے اور ان کے بالوں سے پکڑ کر اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمارے ہی آدمی کو پھسلانے کی، ہمارے ہی آدمی کو تحفظ دینے کی، ہمارے دشمن کو تحفظ دینے کی بیعت کی ہے۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں اسی دوران جب وہ میرے اوپر تشدد کر رہے تھے، ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا، میرا خیال یہ تھا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، شکل سے اچھا لگ رہا تھا، گورے رنگ کا آدمی تھا، تو میں نے یہ امید باندھ لی کہ شاید یہ میرے اوپر ترس کھائے گا۔ جو وہ سہیل بن عمر تھے، سہیل بن عمر، وہ بڑے خوبصورت آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی آ کر میرے منہ پر آ کر ایک تھپڑ مارا، تو میں نے کہا یہ بھی اسی طرح کا شیطان ہے جس طرح کے پہلے شیطان ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلسل وہ تشدد کرتے رہے مجھ پر، لیکن ایک آدمی ایسا آیا ہے، اس نے مجھے کہا کہ تم مدینہ کے سردار آدمی ہو، تم قبیلے کے سردار آدمی ہو، یہاں مکہ میں تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تعلق تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو موتم بن عدی ہے، ان کے جو جانور ہیں، جو ان کے اونٹ ہوتے ہیں، سامان تجارت ہوتا ہے، وہ مدینہ آتا ہے تو میرے پاس آتا ہے، میرے ڈیرے پر آتا ہے، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ ان کو تلاش کرتے کرتے بیت اللہ کے پاس پہنچے تو وہاں موتم موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ موتم تمہارا جاننے والا ایک آدمی، وہ مکہ کے اندر اس کو پیٹا جا رہا ہے، وہ تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ اپنا نام سعد بتاتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا ہاں میں تو اس کو جانتا ہوں۔ فوراً وہ وہاں آئے اور انہوں نے آ کر ان کو امان دی اور پناہ دی۔ اس طرح اللہ کے دین کی مدینہ میں روشنی پھوٹنے کے لیے سب سے پہلی قربانی
اور تکلیف سہنے کا یہ اعزاز سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ اور ہجرت کا یہ سفر جس کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اشارہ فرمایا، ابھی اعلان بھی نہیں ہوا ہے، قریش کو پتہ چل گیا ہے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے نہ مال، نہ جان، نہ رشتہ دار، نہ گھر، کوئی چیز انہیں عزیز نہیں ہے اللہ کے رسول سے بڑھ کر۔ وہ ہر صورت یہ سفر مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی ایسی داستانیں، ایسی ایسی ایثار اور قربانی کی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں کہ اللہ کا دین انہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ ہجرت کر رہے تھے کفار نے ان کو پکڑ لیا، اور کفار نے پکڑ کر کہا تم تو ہجرت کر کے دیار غیر سے آئے تھے، کنگلے آئے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، یہ تم نے یہاں رہتے ہوئے مال بنا لیا ہے، ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہاں اگر یہ مال ہمیں دے دو۔ مصعب بن عمیر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مال میں تمہیں دے دوں، سب کچھ دے دوں، تو تم کیا مجھے ہجرت کے لیے اجازت دے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں دے دیں گے۔ ان کا جتنا مال تھا انہوں نے وہ قربان کیا، اور ہجرت کے سفر پر تنہا روانہ ہو گئے۔ جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور آ کر اطلاع دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صہیب سے ملتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے صہیب، تم نے سب سے اچھا سودا کیا ہے، اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نفع کا سودا نہیں ہے، تم نے نفع کا سودا کیا کہ تم نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کا یہ سفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے پہلے صحابہ اکرام کا یہ ایثار اور قربانی مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا یہ دین میری اور آپ کی زندگی کا سب سے موسٹ فیوریٹ چیز ہونی چاہیے۔ ہم ہر چیز قربان کر دیں لیکن کسی صورت اس دین کی قربانی نہ دیں۔ ہم خواہشیں قربان نہیں کر سکتے، دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی پسند کو قربان نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کی ہر خواہش کی قربانی دیں۔ اللہ کا دین بچ جائے، اس کے نتیجے میں کوئی چیز قربان ہو جائے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور اللہ کا دین بگڑ جائے اور مجھے اور آپ کو نفع حاصل ہو جائے تو یہ کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ کے دین سے محبت کریں، اللہ کے دین کو اختیار کریں، جس طرح صحابہ نے اس دین کی حفاظت کی، جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ ہم اپنی خواہش سے لے کر ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پیغام ہے، یہی صحابہ کے ایثار کا درس ہے۔ اللہ کے دین کو اہمیت دیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔